الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله كذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم وقال سبحانه وتعالى في شأن رسوله الكريم جلاله وإكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعطرته بعدد كل واحد محترم سامعین کرام بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 280 تک ہم نے تفسیر بیان کی تھی اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج سورہ بقرہ آیت نمبر 281 سے ہم تفسیر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پر روشنی ڈالیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اس کو بیان کرنا اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے واتقوا یوما ترجعون الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص سے اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا آپ نے گزشتہ نشست میں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا اور جو ہے بیع کو حلال کیا اور ربا کو یعنی سود کو حرام قرار دیا تو گزشتہ نشست میں آپ نے کاروبار سے متعلق کاروبار میں جو بیع اور کاروباری جو معاملات ہوتے ہیں اس میں جو ہے سود کا معاملہ جو لوگ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس پر ہم نے روشنی ڈالی تھی اسی سلسلے کی یہ آخری آیت ہے جو گزشتہ ہم نے وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو ترجمہ اور تفسیر پر روشنی ڈالی تھی یہ حکم کی آخری آیت ہے آیت نمبر 281 میں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اس دن جس دن جو ہے تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے واتقوا تم اللہ سے ڈرو یوماً اس دن سے اللہ سے ڈرو ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن تم اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں ٹھہرائے جاؤ گے تم سے ہر چھوٹے برے اعمال کا تم سے سوال و جواب ہوگا تم سے حساب و کتاب ہوگا حتیٰ کہ نام اعمال کی کتاب انسان کے ہاتھ میں دی جائے گی تو مومن بولے گا اس کے اعمال کی کتاب کو دیکھ کر ہر وہ شخص کہے گا جو اس کے نام اعمال کی کتاب کو پڑھے گا تو بولے گا کہ مالی حاضر کتاب اس کتاب کو کیا ہو گیا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ اس نے ہر چھوٹی بڑی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات کا اس میں ذکر ہے یہ تو کوئی میں نے ایسی مذاق میں کہا تھا یہ تو میں نے ایسی دوستانے میں کہا تھا اس بات کو بھی قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اتنی بات کا ذکر قرآن اس کتاب میں ہوگا جو انسان اپنی زندگی میں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم روز محشر اس کے دربار میں لوٹائے جانے سے ڈرو ایک دن آئے گا تم اللہ کے دربار میں ٹھہرائے جاؤ گے تو تم یہ سود کا قصہ بیان کرتے ہوئے
ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا کرتی ہے اور ہر چیز اسی کے لیے ہے. تو انسان بھی اسی کے لیے پیدا کیا گیا اور جنات بھی اسی کے لیے پیدا کیے گئے. تو ہر چیز کو اپنی اصل کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. اس لیے ہم کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. تو ہر چیز اللہ کے دربار میں لوٹائی جائے گی. حتیٰ کہ کوئی جانور بھی کسی جانور پر ظلم کرے گا تو وہ جانور کو بھی اس پر جو ظلم کیا ہے اس کی جزا اور اس کی سزا اسے دی جائے گی. کوئی کسی پر کیا کہتے ہیں زیادتی کرے گا تو اسے بخشا نہیں جائے گا. رتی برابر بھی کوئی کسی پر ظلم زیادتی کرے گا تو اس پر اس کو سزا دی جائے گی. پھر فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. تم اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے دربار میں تم پہنچنے والے لوٹائے جانے والے ہو. پھر جو کچھ تم نے کمائی کی ہے ماں کسبت کل نفس، ہر شخص پوچھا جائے گا اس سے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماں کسبت جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور جو ہے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس. انسان پر کسی انسان پر خدا ظلم نہیں کرتا. وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. بلکہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے. انسان اپنے آپ پر کیسے ظلم کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا ظلم ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بندہ کرے گا تو روز محشر اس کو سزا ملے گی، اپنے گناہوں کے بدلے میں جہنم میں جائے گا. تو جو اپنے آپ پر وہ ظلم ستم خود سہل کر لے رہا ہے، روز محشر اس کو اس کی سزا کے طور پر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جو ہے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا لا تظلمون ولا تظلمون. نہ تم ظلم کرو نہ تم ظلم سہنے والے بنو. نہ تم ظالم بنو نہ مظلوم بنو. نہ ظلم کرنے والے بنو نہ ظلم سہنے والے بنو. ظالم کیوں ایسا فرمایا؟ ظلم کرنے والے بنیں گے تو پھر تم پر ظلم کیا جائے گا، پھر تم مظلوم ہو جاؤ گے. تو نہ تم ظالم بنو نہ مظلوم بنو. اسی طرح اس کی اور ایک تعبیر اس کی اس طرح یہ ہے کہ جو ہے اگر تم پر کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہے تو تم جو ہے نہیں وہ ظالم ہے وہ کیا کر سکتے بول کر ایسے ہی صبر کرنے والے بھی مت بن جاؤ. کہ جب تم صبر خاموشی اختیار کریں گے تو پھر ظالم شخص جو ہے تمہارے ظلم میں اور اضافہ کرے گا اور زیادتی کرے گا. اس لیے ظلم سہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ظلم حد سے زیادہ ظلم سہنے کے صرف منع کیا جاتا ہے. نہ تم ظلم کرو کسی پر نہ اس کو نہ ظلم سہو. اگر تم ظلم سہتے جائیں گے تو پھر ظالم کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ظلم کر رہا ہے؟ اس کو بتائیں گے نہیں. اگر آپ اس کو احساس نہیں دلائیں گے، اس کو توجہ نہیں دلائیں گے، اگر آپ اپنا ڈیفینس نہیں کریں گے تو ظالم کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پر وہ ظلم کر رہا ہے؟ اس لیے نہ ظلم کرنے کی کا حکم ہے نہ ظلم سہنے کی اجازت ہے. نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو. پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں وہی فرمایا کہ کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. ہر شخص پر اس کی کمائی کا اسے بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے پر جو ہے کوئی کسی بندے کے ساتھ بادشاہی کرے گا، یہ میرا اپنا ہے، یہ پرایا ہے، اس کو زیادہ دوں گا اس کو کم دوں گا. ایسا بالکل نہیں ہے. ہر ایک کو اس کی جزا ملے گی. ہر ایک کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی. ہر ایک کو جو ہے اس کی خطاؤں پر جو ہے اس کی گرفت ہوگی. کوئی بھی جو ہے کسی کے ساتھ ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. جو ذری برابر نہیں کرے گا. ایسا نہیں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ کا ولی نیکی کیا تو اس کی ہی نیکیاں قبول کرے گا. ایک عام انسان عام مسلمان گناہ گار ہے، اس نے اگر کوئی نیکی کی تو اس کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی اس کی نیکی کی جزا دے گا. حالانکہ جو ہے اس کو جنت نہیں ملنے والی ہے، اس کو نہ جنت ملنے والی ہے نہ جہنم سے چھٹکارا ملنے والا ہے. نہیں، اس کو کفر پر مرے گا اگر تو قبر کا بھی عذاب ہوگا، حشر میں بھی جہنم میں جائے گا. اس پر کوئی کلام نہیں ہے. مگر پھر کیوں کہا کہ وہ ظلم نہیں کیا جائے گا؟ وہ اس لیے بتایا کہ جو کوئی کافر بھی اگر نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی نیکی کی جزا اس کی موت کو آسان کر کے دے دے گا. اس کی قبر میں اس کی تنقید پر اس میں آسانی کرے گا، کمی
جب تم کسی مقررہ مدت تک قرض کا لین دین کرو تو تم اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی کاتب کو عدل کے ساتھ دستاویز لکھنے کے لیے لکھنے چاہیے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کسی مقرر مدت تک قرض کا لین دین کرو، یعنی کہ آپ کوئی جو ہے ایک ڈیٹ فکس کر رہے ہیں قرض لینے کے لیے کہ میں جو ہے تم سے 1 لاکھ روپے قرض مانگ رہا ہوں، مجھے قرض چاہیے، تو پھر تم کب واپس لوٹاؤ گے؟ چلو 1 مہینے کے بعد دوں گا، 2 مہینے کے بعد دوں گا، یہ جو قرض کا لین دین ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو جب تم کسی سے قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، وہ کسی کاتب سے کسی رائٹر سے لکھا لو اس کو، جسے ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں وکیل کے پاس جاتے ہیں، کسی اتھینٹک کہتے ہیں پروفیشنل وکیل کے پاس جا کر ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ ایگریمنٹ کا سلیقہ خدا دے رہا ہے مسلمانوں کو، انسانیت کو۔ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے سیکھا ہے سارا سب کچھ، ورنہ اس سے پہلے کون کس کو پتا تھا کہ قرض کے معاملات کاروبار میں ڈیلنگ کیسے کرنا ہے، اس پر کب بھروسہ کرنا ہے، کس میں بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ جی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کھول کے بیان کر رہا ہے۔ جب تم کوئی قرض کا معاملہ کرو تو کسی لکھنے والے سے، رائٹر سے، کاتب سے تم وہ قرض کا پورا سودا لکھ لیا کرو۔ پھر فرمایا فَاکْتُبْ وَلْيَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ أَن یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ۔ اور کیا فرمایا؟ کسی کاتب کو عدل کے ساتھ اپنے وہ کاتب کو چاہیے کہ وہ دستاویز لکھے، یعنی ڈاکومنٹس لکھے، دونوں طرف سے وہ ڈاکومنٹس لکھے۔ پھر فرمایا اور جس شخص کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہو، دیکھیے پہلے کہا کہ تم کاتب سے یعنی کسی رائٹر سے دستاویز ڈاکومنٹ جمع کر کے لکھوا لو۔ پھر یہ ہم سے کہہ رہا ہے جو جن کو جو ایگریمنٹ لکھانا ہے، اور ان سے کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جس شخص کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، یعنی وہ جانتا ہے ڈاکومنٹس کس طرح لکھے جاتے ہیں، ایگریمنٹ کس طرح لکھا جاتا ہے، چاہے وہ لیز ایگریمنٹ ہو، قرض کا ایگریمنٹ ہو، وہ کس طرح لکھا جاتا ہے اس کو جانتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ڈرے نہیں، وہ ایگریمنٹ لکھنے سے پرہیز نہ کرے، نہیں تم دونوں کا معاملہ ہے میں کیوں لکھوں، وہ ایگریمنٹ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان دونوں کا سودا ہے۔ آپ کو اللہ نے ایگریمنٹ لکھنے کا طریقہ سکھایا ہے تو لکھو تم، واہ کتنی بہتر، اور اس پر تم اجرت بھی لے سکتے ہو۔ ان دونوں کے درمیان جو ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے اس ایگریمنٹ کو اصول و ضوابط قواعد کے مطابق لکھنے کے تم فیس اور اس کا پیسہ بھی لے سکتے ہو، اس کے لیے بھی اس کی اجازت ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات۔ پھر فرمایا اور لکھنے سے اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، کما علمہ اللہ فلیکتب ولا یأبى کاتب ان یکتب، جس کو اللہ نے سکھایا ہے لکھنا وہ لکھے، اس سے انکار نہ کرے۔ پھر اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اس کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ جو قرضہ لے رہا ہے، وہ جس شخص جو قرضہ لے رہا ہے وہ ایگریمنٹ کو لکھوائے کہ دیکھو میں ان کے پاس سے قرضہ لے رہا ہوں، جی وہ لکھوائے، سارے ایگریمنٹ کو لکھوائے۔ پھر اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، جس نے قرضہ لیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایگریمنٹ لکھوائے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے کہ تم کسی ایک شخص کے پاس سے قرضہ لے رہے ہو، تم کو واپس پھر وہ قرضہ لوٹانا ہے، اور ورنہ تم نہیں لوٹائیں گے تو تم کو اس پر گرفت ہوگی، کیونکہ اور قرضے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرضہ لیتا ہے اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ قرضہ لیتا ہے کہ میں نے یہ قرضہ اس کو واپس لوٹانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر جو ہے اب آگے ایک اور روایت میں ہے
استطاعت کے مطابق بھی قرض لینا چاہیے. اس لیے بینکس ہو یا پھر کوئی بھی کمپنیز ہو یا پھر کیا کہتے ہیں پرائیویٹ بینکنگ ہو گورنمنٹ بینکنگ ہو, وہ لوگ بھی جو ہے جس کو قرضہ دے رہے ہیں اس کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں کہ یہ قرض تو لے رہا ہے پر قرض لینے پھر بعد میں ادا کرنے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے, وہ دیکھتی ہے. ہر ایک کی پالیسی ہوتی ہے, ایسے ہی جس کو بولے اس کو ادا نہیں دے دیتے. تو اسی لیے ہم کو جو قرض لینے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ ہم یہ ادا کر سکتے ہیں نہیں دینے کی تو میری نیت یہ نہیں ہے, ارادہ ہے 100%, بس دے دے 1 کروڑ روپے قرضہ, اس کے بعد دینے کی استطاعت ہی نہیں بول رہا نیک نیت تھی, تو پھر یہ نیکی میری کام آنے والی نیک نیت ہی نہیں ہوتی. کیوں تمہاری استطاعت سے باہر ہے, وہ تمہاری اپنی کمائی اور اپنی استطاعت کے مطابق تم قرضہ لیں گے تو قرضہ لینا پھر تمہارا نیک نیت کی دونوں کام آئے گی. کوئی یہ سمجھے گا سن کر کے میں قرضہ لیا ہوں نیک نیت سے لیا ہوں, پھر قرضہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے لے گا, پھر ایسے ہی دنیا سے چلے گا, پھر دوسرے شخص کو ڈبا دے گا اور بولے گا روزے میں ادا کر دے گا اس کی طرف میری طرف سے, کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے ایک نیت سے جو قرضہ دینے کی نیت سے لے گا تو پھر اسے اس کی مدد اللہ کرے گا. ایسی بات نہیں ہے, اپنی استطاعت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے انسان کو. پھر فرمایا اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے کہ اس کا جو اس کا رب ہے اور اس قرض سے کچھ کم نہ کرے. قرضہ 1 لاکھ لیا تھا, 10,000 لیا تھا, مجبوری بتاتے ہوئے 9,000 دے واپس, 90,000 دے واپس, 10,000 15,000 کم کر کے دے, ایسا نہیں. جتنا قرض تم نے لیا ہے برابر پورا اس کا قرض ادا کرے. اور ایک جگہ پہ روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اونٹ جو ہے قرض کے طور پر لیا تھا, قرض کے طور پر اس کی قیمت ادا کرنی تھی قرض کے طور پر یہودی سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص آ کے جو ہے مطلب سخت لہجے میں بات کرنے لگا, لاؤ میرا اونٹ جلدی, مجھے وہ اس کی قیمت چاہیے, پھر اس کے برابر اونٹ چاہیے, رف گفتگو کر رہا. تو صحابہ کرام سے مارنے کے لیے ڈانٹنے کے لیے گئے, حضور نے ان کو منع کیا, نہیں وہ اپنا حق مانگ رہا ہے, اسے مانگنے دو. دیکھیے سرکار دو عالم کی شان دیکھیے, اگر تم ہو تو ہمارا ایگو سامنے آ جاتا ہے, ایک میں پر آ جاتا ہے سامنے, کس کو للکار رہا ہے تو کس سے بات کر رہا ہے, پہلے تمیز ہے تیرے پاس, کیا بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کا بدلہ وہاں لیں گے, ہم اس کا بدلہ وہاں لیں گے, اس طرح سوچتے ہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا معصوم اور شریف اور نفس بنایا, کتنا بااخلاق, کتنا اعلیٰ کردار والا بنایا. قرضہ مانگنے آ رہا ہے اور رفت مانگ رہا ہے, دو میرا قرضہ لے کر, اور صحابہ مارنے ڈانٹنے جا رہے تو حضور روک رہے, نہیں وہ اپنا حق مانگ رہا ہے, مانگنے دو اس کو اس کا, لاؤ اس کے قرضے کا انتظام کر دیں. پھر اس سے جو اونٹ قرضہ لیا تھا اس سے اچھا اونٹ خرید کر اسے واپس دیا. تو جب پوچھنے والے دیکھنے والے صحابہ نے کہا یہ تو اس کے ساتھ جو ہے زیادہ, یعنی کہ 50 کلو کا اونٹ تھا, ابھی تو 70-80 کلو کا اونٹ جا رہا ہے, جتنا قرض ملا تھا لیا تھا بدلا تو اس سے اچھا مل رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرض جب اس لیے فقہاء اکرام نے بتایا کہ جب قرضہ لیا جائے تو واپس جو ہے اس کو کچھ اضافی طور پہ ہدیۃً کچھ زیادہ قرضہ دیا ہے اسے. یہ بھی قرضے دینے والے کی حسن اخلاق میں سے یہ نیکی ہے اس کے ساتھ, کیونکہ اس نے آپ یہ اس کا ایگریمنٹ نہیں ہوگا, اگر اس کا ایگریمنٹ ہوگا تو پھر وہ سود ہو جائے گا. دیکھو بھائی میں 10 کلو کا بکرا تمہیں دے رہا ہوں, دیتے وقت تمہیں 12 کلو کا بکرا دینا ہے, پھر یہ سود ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سود ہے. آپ اپنی طرف سے خوشی سے 12 کلو کا بکرا دیں گے, یہ ہوگا اس میں خلق. مگر اس چیز کا ایگریمنٹ کرنا کہ تم مجھ سے 100 روپے لیے ہیں, بعد میں 110 واپس کرنا, پھر یہ سود میں آ جائے گا, یہ ناجائز ہے. قرض لینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اس کو اپنا محسن جان کر کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے, ضرورت پر اس نے میری مدد کی ہے, لہٰذا میں اس کو صلے کے طور پر زیادہ قرض ادا کروں گا, 1,000 2,000 تو اس کو زیادہ دوں گا. یہ لینے والے کی حسن خلق, یعنی اس کے اچھے اخلاق کی علامت ہے. جس طرح حضور نے اونٹ کو واپس کیا, اس سے زیادہ گوشت والے اونٹ کو واپس کیا, کہ یہ احسن طریقے سے قرض ادا کرنے کا طریقہ حضور نے بتایا. اگر حضور چاہتے تو جو ہے کیا کہتے ہیں غلاموں سے بول سکتے تھے کہ پوری کائنات کا مالک میں ہوں, کیا اس پہ بدتمیزی کر رہے ہیں, مارو اسے, ظلم کرو, اس کو ستاؤ, اس کو ڈراؤ, یا پھر اس کو اخلاق نہیں ہے, چاہ نہیں ملتا تیرا, اس طرح. مگر نہیں, سرکار دو عالم نے ایسی کوئی بات نہیں کی اس کو, بلکہ کہا نہیں پوچھنے دو, وہ اپنا حق پوچھ رہا ہے. واہ کتنی پیاری بات, دیکھیے وہ اپنا حق پوچھ رہا ہے, اس سے منع نہیں کر سکتے, اس کو روک نہیں سکتے تو اس کا حق پوچھنے سے. پھر اس کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی بتایا سرکار دو عالم. پھر آگے فرمایا کہ ایک تو قرضہ لینے والا قرض لے کر کچھ کم نہ کرے. پھر فرمایا اور اگر مقروض کم عقل, مقروض یعنی قرضہ لینے والا کم عقل اور کمزور ہے, جی, فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا,
اس کے پھر کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، وہاں تک جا نہیں سکتا، تو اس کے بڑوں میں، اس کے گھر والوں میں، اس کے دوستوں میں، اس کے سرپرستوں میں جی کوئی ایک اس کی ذمہ داری لے کر اس کے پروسیس کر سکتا ہے، کروائے، کر سکتا ہے نہیں کروائے، اسے چاہیے کہ اس کے پروسیس کو کوئی دوسرا اس کا سرپرست کرائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور اس کو عدل کے ساتھ لکھوائے، انصاف کے ساتھ، ایسا نہیں کہ تمہاری سرپرستی کو تم کو دیا ہے تم پہ بھروسہ کر کے تو تم اس کے ساتھ زیادتی کرو، ایسا نہیں، بیچارہ قرضہ لینے والا 1 لاکھ لیا، بیچ میں آپ پہ بھروسہ کر کے جو ہے آپ سے ایگریمنٹ لکھوانے کو کہا، تم بیچ میں مداخلت کر کے جو ہے 1 لاکھ کو جو ہے 1,10,000 لکھا کر قرضہ لینے والے پر ظلم ستم نہ کرو، جتنا لیا ہے اس کو انصاف کے ساتھ سیدھا سیدھا جو لکھوایا لیا گیا ہے ایگریمنٹ ایگزیکٹلی لکھایا کرو، اس میں جو ہے گھوٹالا مت کرو جی، لینے والا 1 لیے تو اس کو 1.5 لکھا دیں، 2 لکھا دیں، مجھے تھوڑی دینا ہے اس کو دینا ہے، میں لکھا دوں 10,000 تو میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، اس طرح یہ ناجائز کام مت کرو، انصاف کے ساتھ تم ایگریمنٹ لکھاؤ۔ واہ کتنا پیارا ہے، دیکھیے ہمارا مذہب کتنا دین ہمارا جی۔ پھر فرمائے اسی سے جو ہے کیا کہتے ہیں ہم کاروبار میں جب ڈیل کرتے ہیں، لیز پہ گھر لیتے ہیں، لیز پہ کئی مکان کیا کہتے ہیں ملکی لیتے ہیں، یہ سارے ایگریمنٹس اسی تحت ہم کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں کہ 5 سال کے لیے ہم تمہارے پاس کرائے پر رہتے ہیں، اس کو ایڈوانس کے طور پہ دیتے ہیں، پھر اس کے ایگریمنٹ لکھا دیتے ہیں، دستاویز اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس پر سائن کرتے ہیں کہ ہماری ایمان تمہارے پاس ہم تمہارے پاس اتنے مدت تک تمہارے پاس رہیں گے، اس کا پروف یہ ہے کہ اس پر دونوں موجود ہوتے ہیں، سائن کیے جاتے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں پوری حفاظتی سامان کے ساتھ پورے دستاویز کے ساتھ جو ہے دستاویزات کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، وہ قرآن اس کو بتا رہا ہے۔ دیکھیے پھر فرمائے فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، یعنی کہ تم فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، تم کوئی ایگریمنٹ کر لو تو ساتھ میں 2 گواہ بھی رکھ لو، گواہ بھی رکھ لو۔ پھر فرمایا بس فإن لم يكونا رجلين، اگر 2 مرد نہ ملے تو کیا کرو، فرجل ایک آدمی اگر ملے، وامرأتان 2 عورتوں کو ساتھ میں شامل کر لو، 2 مرد گواہی کے لیے نہ ملے، ایک مرد اگر ملے تو 2 عورتوں کو ساتھ میں گواہ کر لو، یعنی کہ ایک مرد 2 عورتوں کو گواہی میں جوائن کر لو، پھر ان دونوں کی سائن لو، ان دونوں کو اطلاع کر کے ایگریمنٹ کے بارے میں سناؤ۔ فِمَن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، جن کو تم اور کیا فرمایا ان لوگوں کو گواہ بنا لو جن کو تم پسند کرتے ہو، وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، کہ ان 2 میں سے کوئی ایک عورت اگر بھول جائے، اگر 2 عورتوں میں سے تو یہ 2 عورتوں کو گواہ بنانے کی بات کیوں کر رہے ہیں خدا، اگر کوئی 2 عورتوں میں سے کوئی ایک عورت ایگریمنٹ کو بھول جائے تو پہلی عورت دوسرے کو یاد دلا دے کہ نہیں ایگریمنٹ اس طرح ہوا تھا جی، ایگریمنٹ اس طرح ہوا تھا، کیونکہ اگر بھول جائے گا یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اسے یاد نہ رہے جی، حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہو، کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے ہو، یا پھر زمانہ گزر جانے کی وجہ سے ہو، ایگریمنٹ کو اگر بھول جائے، دونوں مرد اگر ہیں تو 2 عورتیں اگر ہوں گی تو ایک دوسرے کو یاد دلانے میں سہولت ہوگی، لہٰذا اگر کوئی بھول جائے تو اس پہلی والی دوسرے والے کو بھول جانے والے کو یاد دلائے۔ پھر فرمایا وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے، وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو، یعنی گواہ کون تھے، 2 مرد گواہ تھے، یا پھر 1 مرد 2 عورتیں گواہ تھیں، 2 مرد گواہ تھے یا پھر 1 مرد 2 عورتیں گواہ تھیں، وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، ان کو بلایا جائے، اب وہ قرضہ لینے دینے والے میں جھگڑا ہو گیا، قرضہ لینے والا انکار کر رہا ہے، پھر دینے والا انکار کر رہا ہے، پیسوں میں کمی زیادتی کی کوئی بحث کر رہا ہے، تو ایسے ٹائم پہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے ایسا تو دونوں کو بلاؤ گا۔ اب جب ان دونوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو بلایا جائے، کن کو، جنہوں نے قرض پر اس ایگریمنٹ پر جنہوں نے سائن کیا تھا، جو 2 گواہ تھے، ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پر پہنچ جائے، ایسا نہیں کہ مجھے کیا لینا دینا ہے، میرا کیا لینا ہے اس میں کیوں جوائن ہوں، تم ایسا کیوں کرو، شروع میں سوچ لینا ہوا تھا، میں کیوں جوائن ہوں، میں کیوں سائن کروں، میں کیوں آپ کے ایگریمنٹ پر سائن کروں، میں کیوں گواہ بنوں۔ اگر آپ کو گواہ نہیں بننا ہے، زبردستی نہیں ہے، اگر آپ گواہ بننے کے لیے
रहे हैं मेरी बात, मैं क्या करूं? आपने किसी एग्रीमेंट पर साइन की गवाह के तौर पर, फिर दोनों में झगड़ा हो गया, फिर दोनों को बुलाया गया, गवाहों को बुलाया गया, दो गवाह थे, तो एक बोल रहा है दोनों में से मैं नहीं आता, मुझे क्या लेना देना है, मैं नहीं आऊंगा, फिर मुझे पैसे दीजिए मैं आऊंगा। इस तरह की बातें करना उसके लिए दुरुस्त नहीं है। उसे चाहिए कि वो जाए, वला या शुहदाउ इज़ा मा दुऊ, जब उसे बुलाया जाए तो वो चले जाए। वला तसम्मु तक्तुबु सगीरन औ कबीरन इला अजली। अब कर्ज छोटा हो या बड़ा हो उसका इनकार ना करें, और कर्ज छोटा हो या बड़ा उसकी मियाद तक उसकी दस्तावेज पर लिख देना चाहिए। कर्ज छोटा हो या बड़ा हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, छोटा कर्ज हो 10,000 का हो, या फिर बड़े से बड़ा कर्ज हो, तुम इसको लिख लिया कर तो तुम्हारे लिए बेहतर है, ताकि लेने वाला जो है अपनी जान छोड़ा कर भाग ना जाए कि मैंने कर्ज नहीं लिया, कोई गवाह कहाँ से गवाह है मुझे बताइए, ऐसी कोई बात ना हो। इसलिए जो है छोटा सा कर्ज नहीं, आप एक बड़ा कर्ज नहीं, आपके लिए एहतियात यही है कि तुम उसको लिख लो, कह रहा है खुदा। फरमाया ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु शीक़ि शहादती व अदना अल्ला तर्ताबू इल्ला अन तकूना तिजारतन हाज़िरतन तुदीरुनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा। फरमाया अल्लाह के नज़दीक ये बहुत आदिलाना कार्रवाई है जी। अल्लाह इल्ला अन तकूना तिजारतन हाज़िरतन तुदीरुनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा। ज़ालिकुम अक़वमु लिश्शहादा, ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादा। ये प्रोसेस, ये कार्रवाई, ये तरीका अल्लाह के नज़दीक बहुत मजबूत और अच्छा तरीका है। कर्ज की अदायगी में, लेन देन में तुम आपस में इस तरह लिखत के साथ, दस्तावेजात के साथ और गवाहों के साथ साइन करके अपने साथ तुम एक डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो, ये अल्लाह के नज़दीक आसान तरीका है। ये फरमाया ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादा, ये एग्रीमेंट को बनाने का अच्छा तरीका है। व अदना इल्ला अन तकूना तिजारतन हाज़िरतन। इसके बाद फरमाया फिर उसके बाद फरमाया जो तिजारती लेन देन तुम आपस में करते हो, इसके अलावा इल्ला अन तकूना तिजारत, ये तो कर्जा हो गया। अब फिर इसके अलावा कारोबार में भी हम लेन देन करते हैं। कारोबार में भी ऐसा होता है कि जनरली जो है एक नया तो कोई भी कारोबार बिजनेसमैन भरोसा करने से डरता है, पहले पूरे पैसे देंगे तो माल देगा बोलेगा, फिर जब देता है मुसलसल फिर खरीदता है फिर लेता है, तो कारोबार में ताल्लुक पैदा हो जाता। तो कारोबार में ताल्लुक पैदा हो जाता तो फिर उन्हें इसके भरोसे पे रहता, चलो 1 लाख का माल होता है तो फिर पैसे वापस भेज दूंगा आपको, भरोसा कर देता, उन्हें माल भी उतार देता। अब अल्लाह ताला कह रहा है इसको, इस मामले में जी तुम कारोबार में जो डीलिंग्स करते हो, इल्ला अन तकूना तिजारतन हाज़िरतन तुदीरुनहा बैनकुम, आपस में तुम जो है कारोबार जो लेन देन तुम्हारा पैसों का, माल का लेना देना जो चलता रहता है, उसको जो है उसको अगर तुम ना भी लिखो तो तुम्हारे लिए कोई खर्च नहीं है। वाह, ऐसे शर्त हमारे पास भी हम ऐसे ही करते हैं ना, कारोबार में कोई खरीद फरोख्त करते हैं तो खर्च लेते हैं तो लिखाते हैं, अलग बात है, मगर कारोबार में एक बार 2 बार जब मुसलसल से ताल्लुक पैदा हो जाता है तो हर बार थोड़ी लिखाते, देखो 1 लाख का माल लिखाया, मैं आपको दिया हूँ, फिर आपने वो वापस करना है, उसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट्स वगैरह सब थोड़ी तैयार करें। बिल अलग है, बिल अलग चीज है, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ दोनों गवाहों के साथ उसका एग्रीमेंट तैयार करना ये अलग चीज है, उसमें टाइम होता है, मुकर्रर होती है, हर उसके प्रोसेस, उसके आदाब अलग होते हैं। कर्ज का मामला अलग होता है, ये बिजनेस का मामला, इसमें सिर्फ रिसीप्ट काफी है आपके लिए कि आपको मैंने इतने लाख का माल उतारा है, आपने ये पैसा मुझे वापस देना है, ये प्रोसेस है। तो इसमें हर बार तुम खरीदना लेना देना चलता रहता है, तो इसमें हर बार तुम कारोबार में तुम इस तरह डॉक्यूमेंट्स देते जाएंगे तो फिर बेजार हो जाएंगे। इसलिए कारोबारी मामला अगर है तो कोई जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम हर बार जो है डॉक्यूमेंट्स लिखते रहो, डॉक्यूमेंट्स लिखते रहो। वाह, कितनी छोटी छोटी बातों को खुदा बयान कर रहा है कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में गुजारते हैं, ये हमको सुनेंगे तो पता चलेगा। अल्लाह का कलाम में जी, अल्लाह के कलाम में ये सारी
الا ان تكون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. تو یہ کیا کہتے ہیں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اسے لکھو. پھر فرمایا واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. پھر تم اگر آپس میں خرید و فروخت کرو تو تم گواہ بنا لو. واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر نہ پہنچاؤ. جی کیا فرمایا واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. کیا کہا کہ تم کسی میرے کی ایگریمنٹ لکھنے والے کو تم مجھے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تو اس لکھا تھا میرا ایگریمنٹ لہذا تیری وجہ سے ہوا یہ اس کو تم شروع میں پڑھ لو. ایگریمنٹ لکھنا جو لکھا جاتا ہے دیکھو اب 1 لاکھ روپے دیں گے اس وقت تک دیں گے جی آپ کا وقت دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد ایک سال ہو جانے کے بعد جتنا آپ نے ٹائم فکس کیا ہے وہ آپ سے پوچھے گا. اگر آپ نہیں دیں گے وقت پر تو پھر آپ پر قانونی کارروائی کرے گا. آپ کو پولیس آئے گی لے جائے گی آپ کے ساتھ سختی برتی جائے گی. آپ اس پر راضی ہے کیا؟ تو ہاں میں راضی ہوں بول کر لکھ دیا. پھر 1 سال ہو جانے کے بعد اس نے اپنے وقت پہ خزانہ نہیں دیا تو اس کے ساتھ سختی کارروائی کی گئی. پولیس آ کے اسے اٹھا کر لے گئی. اس پر اسے مارا جا رہا ہے جیل میں ڈالا گیا. تو بعد میں نکل کے آگے دیکھ تو لکھا تھا میرے ڈاکومنٹ تیری وجہ سے ہوا ایسا اس نے تو نے لکھا تھا اس لیے میں جیل میں گیا. اس کے ساتھ ظلم ستم تم مت کرو. تو لکھا ہے ایگریمنٹ اس لیے آج میرا یہ حال ہوا. تم راضی ہوئے پہلے تم رضامندی کا اظہار کیا. تم ایگریمنٹ پہ سائن کیوں کی؟ تم کو ضرورت تھی. تم نے رضامندی کا اظہار کیا کہ تم وقت گزر جانے کے بعد تم قرض نہیں دیں گے کہ تمہارے ساتھ پھر یہ سلوک کیا جائے گا. پھر وہ آ کر سختی سے تمہیں پوچھے گا. پھر آ کر جو ہے اس کو مت پوچھنا ایگریمنٹ لکھنے والے کو کہ وکیل سے مت پوچھنا کہ تو نے کیوں کی تو نے لکھا اس لیے ایسا ہوا. وہ قصوروار نہیں ہے. وہ تو صرف رائٹر ہے. اس کا کام لکھنا ہے. لکھنے والے نے اپنا کام کر دیا. سائن کرنا تمہارا کام ہے. جب تمہارے کل کام آنے گئی سائن تم نے کیا ہے تو سائن کرنے سے پہلے ایگریمنٹ کو پڑھ لو اچھی طرح دیکھ لو. پھر فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد فرمایا اور نہ گواہ کو اور اگر تم نے ایسا کیا گواہ کو تم تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر تم نے ایسا کیا 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 گواہ یعنی کہ رائٹر کو جو لکھنے والا تھا ایگریمنٹ اس کو تکلیف تم نے پہنچائی گا تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ یہ تمہارا جو ہے گناہ ہے. جی یہ جو ہے تمہارے لیے گناہ ہے. ایسا کریں گے اگر تو اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا. تمہیں سزا دے گا اس پر. تم اسے کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو جس نے ایگریمنٹ لکھا ہے؟ وہ تمہارا قصور نہیں ہے. اس نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے. اس نے اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیا ہے. اس کو سوالات کے کٹہرے میں مت کھڑا کرو. اسے ستاؤ مت. اسے ڈراؤ مت. اس کو تم تکلیف مت پہنچاؤ. اگر تم کریں گے تو یہ تم گناہگار ہوں گے. اللہ تمہاری گرفت کرے گا اس پر. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ جو ہے وَاتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اللہ سے ڈرو. اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اللہ تم کو سکھاتا ہے. زندگی کے آداب طور طریقے سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تمہارے ہر ادا کی اسے خبر ہے. تمہارے ہر کام پر وہ باخبر ہے. ایسے مت سمجھو کہ تمہارے اعمال کو تمہارے ظاہری چیزوں سے واقف ہے باطنی چیزوں سے ناواقف ہے. تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے. تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے. تمہارے خیالات کو بھی جانتا ہے. تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ ہر شے سے واقف ہے اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے تاکہ تم اپنی اصلاح کر لو اور اللہ کی فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرو. یہ تھی آیت. بڑی طویل آیت تھی یہ. سورہ بقرہ آیت نمبر کیا کہتے ہیں جو ہم نے بیان کی 282 آیت نمبر 282. یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. سب سے بڑی تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى. یہ جو ہے طویل آیت ہے. اس میں جو ہے لین دین قرضہ اس سے متعلق اور ایگریمنٹ سے متعلق بیان کیا. پھر آگے اس کے بعد کی آیت میں اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا فَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اور اگر تم سفر میں ہو. دیکھیے یہ آیت آخری ہے اس رکوع کی یعنی کہ اس تسلسل کی جو قرضہ لے
آپ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی چیز جو ہے وہ کاروبار میں بیچنے کے لیے ہے، وہ چیز پسند آ گئی اس کی، مگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، ایگریمنٹ لکھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اور آپ جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے بعد میں دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی چیز ہے، فار ایگزامپل ایک بیگ ہے، فون ہے، خریدنا چاہ رہے ہیں، اب آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہے، آپ پیسے بعد میں دینے کی بات کر رہے ہیں، پھر بعد میں دینا ہے تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ لیتے ہیں تو اس کی ایگریمنٹ لکھوا لو، کہہ رہا ہے خدا، پھر ایگریمنٹ لکھانے کے لیے ایگریمنٹ لکھنے والا بھی موجود نہیں ہے، ویسے کیا کیا جائے؟ تو پھر سفر میں ہے، پھر تو سفر میں ہے یا پھر کوئی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کوئی تیسرا تھرڈ پرسن پھر ایگریمنٹ لکھنا خود جانتے بھی نہیں ہے جی، کوئی گواہ بھی نہیں ہے لکھنے والا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تم کیا کرو ایسے میں کچھ کو جو ہے کچھ نقد رقم کچھ پیسہ دے کر اس پر پہلے قبضہ کر لو، ایگریمنٹ بعد میں لکھاتے ہیں۔ دیکھو سب آپ کے پاس یہ جو فون ہے ایک 10,000 کا ہے، 1 لاکھ کا ہے، میں یہ 10,000 روپے تو میں 2 مہینے کے بعد دے دوں گا، اب پھر وہ فون تو 2 مہینے کے بعد تو رکھنے والا نہیں ہے جب تک کسی دوسرے کو بیچ دیں گے آپ، لہٰذا پھر کوئی ایگریمنٹ کو لکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ لہٰذا میں 200 روپے آپ کو دیتا ہوں، 200 روپے میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ وہ فون دوسروں کو نہیں بیچنا ہے آپ کو جی۔ پھر گھر کو جائیں گے، پھر وہ ایگریمنٹ لکھ لیں گے، ہم نے فون لیا ہے ان کے پاس سے، 2 مہینے کے بعد ادا کر دوں گا میں جی، EMI کے طور پہ تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کر دوں گا جی۔ پھر ایگریمنٹ کو آپ لکھوا لیجیے، جب مل جائے گا سفر سے چلے جائیں گے جب لکھوا لیجیے۔ کتنا پیارا ہے طریقہ، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم سفر میں ہو اور ایگریمنٹ قرض کا لینے دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی نہیں ہو نہ ہو اگر، تو تم جو ہے کیا کرو اس کو اپنے خود سے لے لو، کیا رہن کے طور پر دے کر، جس طرح فریحان و محفوظہ رہن میں دے کر قبضہ کر لو اس چیز کو۔ اب یہاں پہ رہن سے متعلق ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں جس طرح پیسہ ہمارے پاس کسی کو ہونا ہوتا ہے تو اپنے گھر کو رہن کے طور پہ دے دیتے ہیں۔ ابھی جو میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے، وہ چیز چاہیے تو پیسہ رکھ کے رکھا دیتے ہیں، کہ کوئی سامان کے بدلے میں سامان بھی رکھا سکتے ہیں آپ رہن کے طور پر جی، 1 لاکھ روپے مجھے دیجیے آپ میں آپ رہن کے طور پر میں آپ کو 1.5 لاکھ کا فون دیتا ہوں یا پھر 1.5 لاکھ کی گاڑی دیتا ہوں آپ کی پسند ہے کے طور پہ جی، احتیاط کریں۔ اب یہ اس طرح جو ہے رہن کا کاروبار بازار میں بہت گرم ہے، مگر ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ فریحان مقبوضہ، اس کو رہن دے کر اپنے قبضے میں لے لو۔ تو اب یہ لفظ رہن رکھانا یہ اسلام میں جائز ہے، ایسا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ رہن جو چیز رکھی گئی ہے جی، جو چیز رہن رکھی گئی ہے اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھانا، راہب پر یعنی رہن رکھانے کو، جس مرتہن پر جس کو رہن رکھایا گیا ہے، جس کے پاس رہن رکھایا گیا ہے، اس کو اجازت نہیں کہ اس کی چیز کو استعمال کرے۔ آپ مثال کے طور پہ مجھے آپ کے پاس سے 10,000 روپے میں نے آپ سے لیا ہے رہن کے طور پہ، اب میں نے رہن کے طور پہ کیا کیا، اپنا فون آپ کو دے دیا، دیکھو آپ کی 10,000 روپے کی سیفٹی کے لیے میں آپ کو 20,000 روپے کا فون دے رہا ہوں۔ کس لیے دیا میں نے 20,000 کا فون؟ آپ کے 10,000 روپے کی سیکیورٹی کے لیے میں نے 20,000 کا فون دیا آپ کو۔ اگر میں آپ پوچھیں گے تم کون ہے میرے لیے، تم کون ہو، میں تم کو کیوں دے قرضہ، تو اس میں سیفٹی کے لیے کیا جاتا ہے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس چیز ہے، میں اس کو بیچنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں اور مجھے پیسے بھی چاہیے، اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، تھوڑے دن تک اس کے بغیر گزارا کر لوں گا۔ میں نے فون آپ کو دے دیا، 20,000 کا فون دے دیا 10,000 روپے کے بدلے میں، 10,000 روپے میں نے لے لیا، تو اب 10,000 روپے میں نے جو لیا ہے وہ 10,000 روپے میں استعمال کر سکتا ہوں، قرض کے طور پر میں نے لیا ہے، مگر یہ جو فون آپ کے پاس رکھا ہوا ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ ناجائز ہے۔ اگر آپ وہ چیز استعمال کریں گے تو پھر وہ سود میں آ جائے گا، پھر وہ حرام ہو جائے گا، پھر وہ چیز جائز نہیں ہے۔ امام اعظم کا یہی قول ہے، امام اعظم حنیفہ، حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل، تینوں کے پاس یہی قول ہے، تینوں کا یہی فتویٰ ہے کہ جو چیز رکھی گئی ہے وہ ایک امانت کے طور پہ ہے، آپ کو استعمال کی اجازت نہیں ہے، آپ کی امانت تک کہ وہ آپ کا مال کہیں نہیں جائے گا، آپ کے پیسے کہیں نہیں جائیں گے، آپ کی اس مال کی، آپ کے پیسوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے طور پہ وہ اس نے آپ کے پاس سے پیسے لیے۔ آج ہمارے پاس مسلمانوں میں بھی بہت ہو رہا ہے ایسا، گھر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، گھر اپنا رہن پہ رکھا دیتے ہیں، گھر رہن پہ رکھا کر وہ پیسے اس کے پاس سے لے لیتے ہیں جی، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، گھر رکھا لیتے ہیں، گھر رکھا کر پیسے لے لیتے ہیں، پیسہ یہ لیتا ہے، پیسہ اس کا لے کر استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہے، مگر وہ پھر وہ 2 سال تک کے لیے جو رہن لیا ہے وہ 2 سال تک کیا کرتا
اس سے پروفٹ لے رہے ہیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ۔ ایک تو کمائی کا جتنا پیسہ آپ نے لیا وہ پیسہ بھی آپ لیں گے، پھر بعد میں اس کی کمائی پر بھی آپ فائدہ بھی اٹھائیں گے، اس کو قرضہ دے کر اس کے مال کو استعمال کر کے یا پھر کسی اور کو لیز پر کرائے پر دے کر اس پر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہی تو چیز سود ہے، یہی چیز تو انٹرسٹ ہے۔ قرض کا مطلب اللہ تعالیٰ نے قرضہ رکھا ہے ایک شخص کا دوسرے شخص کو کے ساتھ ہدیہ، مہربانی، تحفہ، ایک مدد کا نام ہے قرضہ۔ بس چاہے وہ مسلمان کے ساتھ کرے یا پھر کافر کے ساتھ کرے، ایک مدد کا نام ہے قرضہ، جس میں ایک ہمدردی کا نام ہے قرضہ۔ اس قرضے میں تم ریٹرن کوئی چیز پروفٹ کے طور پہ کماتے ہیں تو پھر اس کا نام ہے سود۔ آپ نے قرضہ لیا، میں 10,000 روپے اس کے پاس سے اس کو دیا یا پھر لیا، اپنی چیز کو دے دی اور تو جب تک یہ استعمال کر لے پھر یہ ہو گیا سود۔ ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ہمدردی جتانا ہے تو اسی وقت کیوں جتا رہے آپ ہمدردی؟ آپ کو گھر استعمال کرنے کی آپ اسے اجازت دے رہے ہیں، چلیے مجھے بتائیے، آپ کو اس نے قرضہ دیا ہے اس لیے آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو 10,000 روپے قرضہ نہیں دیا ہوتا تو کیا آپ اس کو اجازت دیتے جہاں میرا گھر استعمال کر لے بول کر؟ کوئی بھی کیوں دے گا اپنا گھر استعمال کر لے بول کر؟ خالی وقت میں تو آپ اس کو گھر استعمال کرنے کی اجازت دے گئے، جب آپ کو وہ قرضہ دیا اسی وقت آپ اس کو اجازت دے رہے جہاں تمہیں استعمال کر لے گا، تو اسی کا نام تو سود ہے۔ سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ تو کیونکہ مسلمانوں میں تو بہت زیادہ ہو گیا، وہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، یہ انٹرسٹ کھانا، سود کھانا ان کے پاس چلتا۔ ہم کو یہ سود سے کیا لینا دینا؟ اگر آپ جو ہے کسی کے پاس آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ جو ہے رہن دے دیتے ہیں تو شرط کے ساتھ اس ایگریمنٹ میں یہ بات لکھی ہونی چاہیے، میرا اگر آپ کے پاس ہے 2 سال تک کے لیے میں نے 1 لاکھ روپے لیا ہے، 2 لاکھ آپ کے پاس سے لیے ہیں، آپ وہ گھر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کی گرفت میں ضرور ہوگا مگر آپ اس گھر کو استعمال نہیں کر سکتے، نہ کرایہ دے سکتے آپ، نہ اس میں رہ سکتے، نہ کرائے پر دے سکتے، نہ اس میں خود رہ سکتے۔ اس شرط کے ساتھ اگر آپ مجھے قرضہ دیتے ہیں تو میں آپ کو میرا مکان دوں گا، اسی طرح آپ بھی دیتے ہیں تو اس شرط کے ساتھ لیں گے تو پھر وہ رہن جائز ہوگا ایسا کرنا۔ تو حضور کی سنت ہے، حضور نے بھی کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ گھر کو کرانہ شاپ سے گھر کا کھانا، ایک وقت کا کھانا لانے کے لیے پیسے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کیا کہتے ہیں جو کی روٹی لانے کے لیے، آٹا وغیرہ لینے کے لیے اپنے پاس کی جو چادر تھی، اپنا زرہ جو ہے دکاندار کے پاس رکھا لیا، آٹا لینے کے لیے، روٹی کا آٹا خریدنے کے لیے حضور نے اپنی چادر رکھا دی، میں تمہارے آٹے کے پیسے واپس کر دوں گا، بس اس کے طور پہ ایک سیفٹی کے لیے میں تم کو یہ چادر دے رہا ہوں۔ پھر بعد میں پیسہ حضور کے پاس آ گیا، پیسے اسے واپس لوٹا دیا، حضور نے وہ چادر اپنی واپس لے لی۔ یہ قرضہ ہے، یہ قرضہ حسنہ، یہ امداد ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ مگر چادر دے کر حضور نے یہ نہیں کہا میں جب تک تم کو چادر نہ دوں تم استعمال کر لیتے جاؤ جب تک، یا کسی اور کو کرائے پر دو، نہیں، پھر یہ سود میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہا ہے بھائی تم تمہارا سفر والا تجدو کاتبت فریحان مقبوضہ، تم اس چیز کو رہن کے طور پہ دے کر اس کو اپنے قبضے میں لے لو، پھر فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اگر کوئی معاملہ کرنا ہو اور تمہیں دستاویز جی تو ہوگا، پھر صرف اگر کوئی دین کا معاملہ ہے، قرضے کا معاملہ، تم دستاویز لکھنے والے نہ بھی لے تو تم اس کو قبضہ دی ہوئی، قبضہ دے کر اسے اپنے اس کو مال تھوڑا دے کر اس چیز کو کیا کرو اپنے قبضے میں لے لو رہن کے طور پر۔ پھر فرمایا اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار ہو، یعنی کہ بس میں جا رہے، ٹرین میں جا رہے، جی انجان شخص اگر تم کو مل جائے، اس کے ساتھ اگر کوئی کاروبار کرنا ہے تو تم کیا کرو، کوئی تھوڑا پیسہ دے کر یا پھر رہن کے طور پہ دے کر، دیکھو بابا یہ خرید لیا سیفٹی کے لیے، تو یہ پیسہ رکھ لو، یہ پھر فون رکھ لو، یہ گاڑی رکھ لو، آپ نے دے دیا جی قبضہ، وہ چیز پہ قبضہ جمانے کے لیے آپ نے ایسا کیا اور پسند کر لو، خدا کہہ رہا ہے۔ اب اگر آپس میں ایک دوسرے کو تو بھروسہ ہے، نہیں مجھے بھروسہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے، ایک دوسرے کے دوست ہیں جی، دوسرے کے دوست ہیں، جانتے پہچانتے اچھی طرح۔ جب آپ کے پاس وہ جو 1 لاکھ کا مال رکھا ہوا ہے، جو فون رکھا ہوا ہے، کسی کو بھی مت بیچو، میں وہ لینا چاہ رہا ہوں، گھر جاتے ہی لے لوں گا، تھوڑے پیسے اب دے دوں گا، تھوڑے پیسے 15 دن کے بعد دے دوں گا، مجھے دے دیجیے۔ اگر آپ نے کر دیا، ہاں اگر آپ نے کہہ دیا تو پھر وعدہ ہو گیا۔ اگر آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ہی دوں گا تو آپ نے وعدہ کر دیا اس کے ساتھ۔ اب دوسرے کو بیچنا یہ جو ہے آپ کی بد
قبضے میں اس چیز کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کچھ ایڈوانس کے طور پر پیسے دو، اس طرح کی کوئی ضروری نہیں کہ تم اس کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے اب کچھ مال وغیرہ دو۔ پھر فرمایا وَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر اگر تم کو ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے۔ اب یعنی کہ میں نے بھی جو کہا ایک دوسرے پہ بھروسہ کیا کہ چلو میں تم کو دے دوں گا، اور اس سے جو بغیر کوئی چیز لیے یعنی کہ 1 لاکھ روپے قرضہ لیا تھا، کسی سے جو ہے کوئی معاملہ بھی نہیں، ایگریمنٹ وغیرہ بھی نہیں کیا، میں دے دوں گا تو وہ بھروسے کے ساتھ اس کو دے دیا، بھروسہ کرتا ہے اس لیے دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس کی امانت ادا کرے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ پھر دوسری بات، وہ جو امانت کے طور پہ اس کے پاس وہ جو چیز رکھایا تھا، جیسا کہ وہ چیز خریدنے کے لیے اس نے 10,000 روپے کی وہ چیز رکھائی تھی، گھر جا کر اس نے واپس کر دیا وہ سارا پیسہ۔ اب وہ چیز اس کے پاس جو اس کی امانت ہے اسے چاہیے کہ وہ امانت اس کو واپس کرے۔ اصل چیز تھی مان کے چلیے گاڑی خریدنا تھا، گاڑی کی جو ہے گاڑی کی خرید و فروخت کی بات چل رہی تھی، گاڑی کو قبضے میں لینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، گاڑی کو قبضے میں لینے کے لیے اس نے فون اپنا دے دیا، گھر جاتے ہی دے دوں گا بول کر، گھر جاتے ہی اس نے پیسے اس کو واپس پورے دے دیے، تو اس کے پاس کیا رہ گیا امانت کے طور پہ؟ اس کا موبائل رہ گیا، تو اس کا موبائل اس کو چاہیے کہ اسے واپس کر دے، اس کے ستائیں نہیں یہ موبائل فون بھی میرا تھا ساتھ میں، یہ 2 مہینے کی بات ہوئی تھی، ایسا بول کر اسے نہ ستایا، تمہارے پاس وہ امانت کے طور پہ رکھایا تھا اس چیز پہ قبضہ جمانے کے لیے۔ دیکھو میں پکا بول رہا ہوں، شیورلی بول رہا ہوں کہ میں نے خرید لیا ہے، میرا خریدنے کا ارادہ ہے، اس ارادے سے میں نے تم کو موبائل فون دیا ہے، تم اس کو جو چیز تم کو اس نے امانت دی تھی اس امانت کو واپس لوٹاؤ، یہ کہنے کا مطلب۔ پھر فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، گواہی کو یعنی کہ تمہارے سامنے تم کو جب کسی چیز کا گواہ بنایا گیا، کوئی ڈیل ہوئی ہے، کوئی ایگریمنٹ ہوا، اس وقت آپ گواہ کے طور پر شریک تھے، تو اس گواہی کو نہ چھپاؤ، تم جان بوجھ کر بھی جو ہے مجھے نہیں پتا، میں نے کیا کیا، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، ایسی حرکت مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا، حق بات تم کو معلوم ہے کہ وہ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، اس وقت موجود تھے، اس کے باوجود بھی تم گواہی کو چھپا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا کرنا، اس کے دل کے گناہ گار ہونے کی علامت ہے، دل اس کا گناہوں سے آلودہ ہے، دل گناہوں میں لطف ہے، اس کا دل گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، دل گناہوں سے سیاہ ہے، اس لیے وہ ایسی حرکت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی اس چیز کو دل کے ساتھ کیوں جوڑا؟ گواہی چھپانے کو اللہ تعالیٰ دل کے ساتھ جوڑ کر بتایا، سچی بات کو چھپانا اور گواہی کو چھپانا یہ دل کی سیاہی ہے، یعنی کہ دل میں اس کے ساتھ بغض ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، عناد ہے، کوئی بدلہ ہے، کچھ نہ کچھ دل میں اس کے ساتھ ہے، اس معاملے کے ساتھ کچھ ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ چھپا رہا۔ تو یہ دل کی سیاہی ہے جو اس کے ساتھ اس کے حق کو چھپا رہا ہے، اس کی حق بیانی کو چھپا رہا ہے، حق گواہی دینے دوسرے کو چھپا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ مت چھپاؤ، تم اگر گواہی کے طور پہ اس وقت شریک تھے گواہ کے طور پر تو اس گواہی کو تم بیان کرو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تمہارے دل کے کالا ہونے کی علامت ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا بھی ہے اور جانتا ہے۔ تو یہ 2 آیتوں میں ہم نے جو تفسیر بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں خرید و فروخت سے متعلق، قرض سے متعلق، لین دین سے متعلق، اور جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے ایگریمنٹ سے متعلق، چاہے پولیس ایگریمنٹ ہو، رہن کا ایگریمنٹ ہو، قرض کا ایگریمنٹ ہو، یا پھر جو ہے تجارت میں آپس میں ایک دوسرے سے معاملات اور لین دین کا سے متعلق ہو، ان ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ وضاحت کی کر کے بیان